تعلق ہے وہ تعلق نہیں ختم ہو گیا. اس دنیا میں آنے کے بعد بھی میرا ربط رہے گا تم سے، میرا تعلق رہے گا. میں تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، میں تمہیں راستہ دکھاتا رہوں گا. کون راستہ؟ وہ راستہ جس پہ چل کر کے تم ہمارے قریب آ سکتے ہو، ہماری رحمت میں آ سکتے ہو. اما یأتینکم منی ہدن، میرے پاس سے یقیناً تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی. پھر اس رہنمائی کی تم میں سے جو بھی پیروی کرے گا فلا خوف علیہ ولا هم یحزنون. تم شیطان و ابلیس کی طرح نہیں ہو کہ اس کو ٹھکرا دیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا. تمہیں وقتی طور پر ایک مصلحت کے لیے تمہیں زمین ہی کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے زمین میں ہم تمہیں ضرور بھیج رہے ہیں. لیکن میرا ربط و تعلق، میری ہدایت و رہنمائی تمہارے چہار سو رہیں گی جیسے اب بھی تم جنت ہی میں ہو. بھائیو، اللہ پاک نے اپنی ہدایت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ اپنا ہدایت نامہ بھیجا. اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے، اس ہدایت ناموں کو پڑھانے کے لیے، اس کا عملی مشق کرانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی آئے کچھ وقت کے لیے آئے، کسی خاص جگہ کے لیے آئے، لیکن اللہ پاک نے آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم کے لیے بھیجا، ہر علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا. مجھے بس پوچھنا ہے، سمجھانا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے جو ہدایت نامہ لے کر آئے، جو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت نامے کو، اس کتاب الہی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی کی؟ اللہ پاک تو یہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی، آپ کے پاس جو چیز بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے ہر ایک کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، ہر ایک کو انسان تک پہنچا دیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے سارا پیغام نہیں پہنچایا، ہزاروں لاکھوں میں سے سب پہنچا کر کے ایک بھی اگر آپ نے چھپا لیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے احکام چھوٹے بڑے دیے ہیں، ہر حکم کو آپ کو بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. ان میں سے ایک بھی اگر نہیں پہنچا سکے تو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو جو رسالت کی ذمہ داری دی تھی، جو رسالت کا فریضہ دیا تھا، اس فریضے کو ادا آپ نے نہیں کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کے سامنے پوچھا، حل بلغتو، حل بلغتو، حل بلغتو، کیا میں نے اللہ کا سارا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لاکھوں صحابہ کے مجمع میں ایک ساتھ آئے، بلا قد بلغت، ہاں آپ نے ہر پیغام پہنچا دیا. اب 1200 سال کے بعد کوئی کہتا ہے کہ نبی کا یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام نہ نبی پہنچا سکے، نہ صحابہ پہنچا سکے، نہ امام مجتہدین پہنچا سکے، ہم نئی کتاب لکھ کر کے پہنچا رہے ہیں. یہ ہے غیر مقلدیت. یہ خائن قرار دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. حضرت امام زرع رضی اللہ عنہ سے انہوں نے دین اسلام کو، واللہ انہوں نے دین اسلام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو اللہ کا آخری پیغام تھا، انہوں نے یہ سمجھا
یہ عیسائیوں کی طرح کوئی دین ہے، یہ یہودیوں کی طرح کوئی دین ہے، یہ ہندوؤں کی طرح کوئی دین ہے، جو ان کے نبی سے ایک آدھ دو نے بیان کر دیا بس۔ ابو زرعہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے احادیث جو قرآن کریم کی تفسیر ہیں، کچھ اور نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، عادات کیا تھے، طور طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ کی عادت تھی، قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے، قرآن ہی آپ کا قول ہے، قرآن ہی آپ کا فعل ہے، قرآن ہی آپ کی تقریر ہے، سب کچھ قرآن ہی ہے۔ کان القرآن خلقہ، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 ذمہ داریاں دی ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین، میری نسل میں آنے والے انسانوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے۔ کام کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھے گا، پڑھ کر ان کو پڑھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب قرآن کریم کی اور اپنے سنت کی تعلیم دے گا، سکھلائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ہر طرح کی گندگی سے صاف ستھرا کرے گا، کفر سے صاف ستھرا کرے گا، شرک سے صاف ستھرا کرے گا، برے اخلاق سے ان کو صاف ستھرا کرے گا، نکھارے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم صحابہ نہیں پڑھ پائے تھے، ہم 1200 سال کے بعد پڑھیں گے۔ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم آپ نے صحابہ کو نہیں دیا تھا، ہم نئی تعلیم دیں گے، نئی سنت سکھلائیں گے۔ تو بھائیو کیا کہہ رہا ہے کہ حضور اپنے مشن میں ناکام رہے، حضور اپنے مشن میں ناکام رہے۔ 23 سال شب و روز، رات و دن اللہ پاک نے صحابہ کی تربیت میں لگا دیا، لیکن عمر جیسے لوگ 20 رکعت کے بدعت ایجاد کرنے والے رہے۔ یہ کہہ رہا ہے وہ۔ بھائیو میں کہہ رہا ہوں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے کہ دین اسلام کو انہوں نے دوسرے دینوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ تو ایک آدھ دو آدمی سے نقل ہوا ہے ان کے نبیوں سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام ابو زرعہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے کتنے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں، منی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها وادعاها كما سمعها، جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اللہ کے رسول کی حدیث پہنچائی ہے۔ جس دین کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آج کہا جائے کہ نہیں 20 رکعت غلط تھی، کان تک ہاتھ اٹھانا غلط ہے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا غلط ہے، ہاتھ باندھنا غلط ہے، اللہ اکبر کہا جائے تو کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی شاید ایک آدھ آدمی نے نقل کیا تھا جسے غلطی ہو گئی تھی۔ بھائیو بہت فریب میں، دھوکے میں یہ لوگ ہیں۔ نبی دین اسلام کی تعلیمات اچھی طرح سن لو، یاد رکھو، دین اسلام کے جتنے احکام ہیں
सब अमली तवारुस के साथ हम तक पहुंचे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ा वो नमाज किसी एक ने सिर्फ नहीं देखा था, दो ने नहीं देखा था, आप पीछे हजारों लाखों जो देख रहे थे सबने देखा था, सब उसी तरह नकल कर रहे। रिवायतों में वह खबर वाहिद हो सकती है, रिवायतों में खबर वाहिद हो सकती है, लेकिन जिस कसीर हजार लोगों ने आपके पीछे नमाज पढ़ा, फिर उसी जैसी उन्होंने जिंदगी भर नमाज पढ़ा, उनकी आने वाली नस्लें उन्हीं की तरफ पढ़ा। ये अमली तवातुर के साथ हदीस आपकी नमाज हम पर आ रही है। ज़कात, रोजा, हज, ज़कात, दीन का हर हुक्म अगरचे अहादीस की किताबों में खबर वाहिद के जरिए हम तक पहुंचा है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, अमल के तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है। दीन इस्लाम का कोई हुक्म ज़न्नी नहीं है, मशकूक नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये ईसाईयत है, यहूदियत और नसरानियत है। यहाँ अल्लाह का आखिरी पैगाम है, अल्लाह का आखिरी पैगाम आने वाली नस्लों तक खबर वाहिद के जरिए पहुंचे, जिसमें शक का इहतिमाल है। महालस्तो जुनूनस्तो जुनून, ये समझना इंतहाई गलत फहमी है। दीन इस्लाम के अक्सर व बेशतर पूरा ढांचा क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के साथ तवातुर के साथ हम तक भी पहुंचा है, आने वाले मुसलमानों तक भी पहुंचेगा। और जितनी इबादत है, मुआमलात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, आपके ज़माने में लाखों सहाबा ने उन पे अमल किया है, आपने उनको अमल करते हुए देखा है। आने वाले लोगों ने, करोड़ों लोगों ने लाखों सहाबा से देखकर वो अमल सीखा है। ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। हाँ, बस लोगों के पास पेट्रोल का चश्मा नहीं था, ये चश्मा तुम्हारा बदल गया है। वही चश्मा अबू बकर ने लगाया था, उमर ने लगाया था, अबू हनीफा ने लगाया था, इमाम शाफई ने लगाया था, तमाम अकाबिर उम्मत ने लगाया था। दीन तुमको साफ शफाफ दिखाई देगा, उसमें कहीं गर्द गुबार दिखाई नहीं देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।